منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. یہ اپنے شیخ کامل کا تصور کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. اترے حضور دل پہ میرے نعت آپ کی، اترے حضور دل پہ میرے نعت آپ کی. ہر روز یوں ہی گھر میں میرے چاندنی رہے. میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا. اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے. باب حرم سے پہنچوں میں ان کے سامنے. پہلے اس مقام کا نام باب حرم تھا، بعد میں باب السلام رکھا. ایک ہے باب جبریل بھی ہے، جہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، اور باب السلام سے اللہ جانا نصیب فرمائے. لیکن رات کے جس حصے میں بھی آپ جائیں گے وہاں عشق کا ہجوم ملے گا.
یہ وہ زہری عاشق ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا رات کو 2 بجے کہ اب رش کم ہوگا، چلو سکون کے ساتھ حاضری ہوگی، لیکن جب دیکھا تو وہی جم غفیر ہے، تو دل نے صدا دی کہ یہ تو زہری نبی پاک علیہ السلام کے دیوانے اور فقیر ہیں، اور ایسے عاشق بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے، اور جو دن میں آتی ہے اور 70,000 رات میں آتی ہے، جو ایک بار آ جاتے ہیں قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ تو باب حرم سے پہنچو میں ان کے سامنے، شرم و حیا کے بار سے گردن جھکی رہے، شرم و حیا کے بار سے گردن جھکی رہے، سیراب ہو نہ جاؤ میں جلووں سے آپ کے، سیراب ہو نہ جاؤ میں جلووں سے آپ کے، کہ جب تک میری حیات رہے تو تشنگی رہے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند ہی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے۔ مجھ سے قبل خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق طاہری نقشبندی دامت القدسیہ بڑے اچھے انداز کے اندر بیان کر رہے تھے۔ مجھے بہت کم موقع ملتا ہے کہ حضرت کی تقریر سنوں، آج سنا رہے تھے تو میں پہنچا، لیکن مجھے اچھا لگا۔ استاد کو جب شاگرد کی بات اچھی لگتی ہے تو یہ شاگرد کے لیے اعزاز ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ علم پڑھیں اور اس کو پھر بیان کریں، اور پڑھانے والے جب سنتے ہیں تو انہیں پھر ناز ہوتا ہے۔ میرے قبلہ استاد مفتی عبدالعلی مزاروی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں بڑھتے نازل فرمائے۔ اکثر حضرت اپنی مسجد میں مجھے بلاتے تھے تقریر کے لیے، لیکن بیٹھتے نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ میرا شاگرد بیٹھا ہے، اور میں جب تک بیٹھا رہوں گا تو اس سے تقریر نہیں ہوگی، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ وہ گھر تشریف لے جاتے، جب تقریر ختم ہونے پہ آتی تو حضرت تشریف لے آتے۔ تو بارہاں ایسے مقام بھی حاصل ہوئے کہ علم کے ساتھ ساتھ استادوں کی دعاؤں سے بھی فیض و برکات حاصل ہوئے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان کے علم میں، عمر میں، ایمان میں، علم میں، حلم میں، رزق میں اللہ تعالیٰ لا تعداد لا محدود برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے سامعین آئے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ سالانہ ماہانہ مراقبہ کی محفل ہوتی ہے، مراقبہ شریف ہوتا ہے، ختم خواجگان ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حق محبوب سجن سائیں حضرت قبلہ طاہر اللہ آبادی دامت برکاتہ العالیہ، کہ جن کی نگاہ ولایت اور نگاہ فیض سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نے فیض پایا ہے، اور لاکھوں دریائے معرفت و
تابندہ اور نور ایمان کے مرکز بن گئے. اس لیے کہ اللہ والوں کی دوستی یہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے. دعا ہے یہ ماہانہ محفل، یہ روز ماہانہ محفل کرنا کوئی آسان نہیں. میں صوفی صاحب صوفی انور طاہری نقشبندی کو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. باقاعدگی کے ساتھ یہ محفل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ اپنے مرشد سجن سائی کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں. اور جہاں تک بھی آپ جاتے ہیں یہی تمنا و آرزو ہوتی ہے ان اولیاء کرام کی، ان فقراء کی، اللہ والوں کی، کہ نبی پاک علیہ السلام کا دین عام ہو جائے. دیکھو ان درویشوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، اور ہر جگہ محنت کرتے رہے. کیا ان کے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی؟ در بدر ٹھوکریں کھائیں. اور خاک چھانی کائنات عالم کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، نبی کی شریعت کا رواج عام ہو جائے، اور جو مظلومیت اور جو انسانیت بھٹکی ہوئی تھی ان کو راہ ہدایت مل جائے. وہ لوگ جو غیر اللہ کے سامنے جب عیسائی کر رہے تھے اور پتھروں اور درختوں کو، چاند اور سورج کو معبود مان رہے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ توبہ طیب ہو کے مالک الملک خالق ارض و سما کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اسی کو اپنا حقیقی مالک اور معبود سمجھے. موت و حیات، عزت و ذلت، تمام کا مالک اسی کو سمجھے، اور اسی اور باطن معبودوں کا انکار اور ان کی حاکمیت کا انکار کر کے حقیقی مالک اور ملک کی بارگاہ میں جھک جائیں. تو یہ اولیاء کرام کا مقصد ہوتا ہے. اور ان کی مقصد کے اندر تشدد نہیں، ان کے مقصد کے اندر نفرت نہیں، ان کے مقصد کے اندر ایسی تقریریں نہیں کہ جس سے نفرت اور عداوت اور تفریق پیدا ہو. اللہ والا ہر ایک سے محبت کرتا ہے. یہ اولیاء کرام کا مشن ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی طرف بلائے، جو خیر کی طرف بلائے، اللہ تعالیٰ کی طرف کو دعوت دے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ کی طرف چلے، آؤ اللہ والوں کی درگاہ میں چلے، آؤ ان کی خانقاہوں کا رخ کرے، آؤ اللہ باد کی سرزمین پہ چلے کہ وہاں اللہ والے آباد ہیں. جب ان کی بارگاہ میں پہنچو گے تو وہ اللہ اللہ کر کے تمہارے دل کو بھی اللہ والا کر دیں گے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا تم میں ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، روکے. تو یہی اولیاء کرام کا مقصد ہے. اور حضرت داتا علی اجمیری جن کی آپ نے کرامات سنی، آپ اپنی کتاب کشف المحجوب کے آخر میں وصیت فرماتے ہیں فقیروں یاد رکھو دنیا کی کسی عدالت کے اندر بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے مقدمہ غیر سماعت ہوتا ہے، سنا نہیں جاتا. تب بھی سنا جائے گا جب آپ کے پاس دلیل ہوگی، ثبوت ہوگا. تو یاد رکھو شریعت، معرفت، حقیقت اور روحانیت کی دنیا میں بھی عمل کے بغیر دعویٰ جو ہے بے وقت ہوتا ہے. اس کی بارگاہ میں دعویٰ محبت بلا عمل کے کسی کام کا نہیں. اللہ والوں نے عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا اور دنیا والوں کو یہ سبق دیا، ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں ہر رکاوٹ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں. ہم سمندر و دریا بھی عبور کر جائیں گے. ہم اپنے جسموں پہ مصائب و آلام کی تکلیفیں بھی برداشت کریں گے. نہ گرمی کو
بلندی کو دیکھیں گے، نہ دن کو دیکھیں گے، نہ رات کو دیکھیں گے، بس یہی تمنا و آرزو ہے کہ رب راضی ہو جائے اور اللہ کے بندوں کو بھی رب سے جوڑ دے، اللہ کے بندوں کو بھی رب سے جوڑ دے۔ حضرت داتا علی حجویری ابو الحسن علی بن عثمان الجلابی الحجویری، پہلے ہم تھوڑا اس نام کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن، ابو جو ہے یہ باپ کو کہا جاتا ہے یا والا کے معنی میں بھی آتا ہے، ابو الحسن یعنی حسن کا باپ۔ تو داتا علی حجویری شادی شدہ تھے، آپ نے نکاح کیا تھا اور اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام حسن رکھا، تبھی آپ کو کہتے ہیں ابو الحسن علی بن عثمان۔ علی لفظ جو ہے اس کا معنی بلندی کے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ 8 مقام پہ اللہ کے نام کے ساتھ لفظ علی آیا ہے، جیسے قرآن پاک میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تمہارا رب بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات میری؟ تو الا کا معنی بلندی کے آتے ہیں، اور علی جو ہے یہ بلند رتبے والے کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح علی مرتضیٰ شیر خدا بلند مرتبہ اور مقام والے ہیں، تو آپ کی روحانی اولاد حضرت داتا علی حجویری بھی بڑے بلند پایا بزرگ گزرے ہیں۔ اور عثمان کا لغوی معنی اژدہا کے آتے ہیں۔ کس کے آتے ہیں؟ اژدہا، سانپ۔ لیکن بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے حقیقی معنوں میں نہیں جاتے بلکہ مجازی معنوں میں جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ نام اسلام کے تیسرے خلیفہ داماد مصطفیٰ حضرت عثمان ذو النورین جامع قرآن کا اس میں گرامی ہے۔ اور لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ یعنی رفیقی فی الجنت عثمان۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو جنت میں ہر نبی کا کوئی رفیق ہوگا، اور میرا رفیق جنت کے اندر عثمان ذو النورین ہے۔ فرمایا میرا عثمان وہ حیا والا ہے کہ میں بھی حیا کرتا ہوں، میرا رب بھی عثمان سے حیا کرتا ہے، اور تمام ملائکہ اس سے حیا کرتے ہیں۔ حیا کے بدلے میں قیامت کے دن کے لیے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعائے رحمت ہے، یا اللہ جس کا امتحان حساب چاہے لے لینا، میرے عثمان سے نہ لینا، ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو حضرت داتا علی حجویری کو حضرت علی کا فیض بھی ہے، حضرت عثمان کا فیض بھی ہے۔ اور حجویری، حجویر جو ہے یہ افغانستان کا علاقہ ہے جہاں اسلام کا عظیم سپاہ سالار اور پہلے کے بادشاہ یہ اہل اللہ کی جوتیاں اٹھاتے تھے، ان کے بڑے ہی گرویدہ ہوتے تھے، ان کی بڑی خدمتیں کرتے تھے، ان کی جوتیاں اٹھانا بھی اپنے لیے سعادت۔ آج وقت اور موضوع میں دیکھتے چلا کہ کن کن لوگوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی اور جوتیاں اٹھانے کی وجہ سے فیض کیا ملا ہے، کیسا فیض ملا۔ پیچھے والے حضرات آگے یہ خالی جگہ پر کر لیں، آپ آگے حاجی صاحب آ جائیں، کوئی بات نہیں، میری جیب خالی ہے، کچھ نہیں رکھا، میں ڈرے نہیں، آپ قریب آ جائیں، آپ بھی قریب۔ تو فرمایا کہ محمود غزنوی کا شہر ہے، افغانستان کی سرزمین غزنہ علاقہ ہے۔ فرمایا کہ وہ عاشق رسول ہے جو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید عاشق رسول۔ فرمایا ہر رات حضور کی بارگاہ میں 5000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بادشاہ پیش کرتا، قرآن بڑے اچھے انداز کے اندر پیش کرتا۔ فرمایا کہ آپ کی محبت کا عالم دیکھو، دینداری کا جذبہ دیکھو، اللہ اللہ کی فکر دیکھو، اولیاء کرام کے مشن کے اوپر کیسے عمل پیرا اور کاربند تھے۔ محمود غزنوی جس طرح انہوں نے ملک فتح کیے، اس طرح دلوں کو بھی فتح کیا ہے۔
جس طرح ملک فتح کیے، اموال میں کمی پیدا کی، محصولات میں کمی پیدا کی، اس طرح انہوں نے مساجد کو بھی بنایا، مدارس کو بنایا۔ پہلے بادشاہ یہی کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بڑے کارنامے، شیر شاہ سوری کے بڑے کارنامے، اورنگزیب عالمگیر، محی الدین نے بادشاہ اسلام کا خطاب عطا کیا۔ فرمایا کہ محمود غزنوی نے ایک مدرسہ بنایا۔ داتا کی ولادت ہے علی حجویری کی 400 ہجری، اور الجلاب کے اندر آپ کی ولادت باسعادت۔ ماں ہے اجمیر کے محلے کی رہنے والی، آس پاس ہی محلے ہیں، اور جب والد کا انتقال ہوا پھر ننیال کی طرف چلے گئے، تو پھر ماں نے پرورش کی ہے حضرت علی حجویری کی۔ یوں آپ اپنی کتاب کشف المحجوب 9 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، 8 نادر ہو گئی، اب ملتی نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ جو آپ نے بڑی محنت اور جافشانی سے کتاب لکھی، راتوں کو اٹھ کے اور نفل پڑھ پڑھ کے دعائیں مانگی، یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر لکھ رہا ہوں، اس کتاب میں تاثیر پیدا کر دے، اس کے اندر مولا فکر پیدا کر دے، جذبہ ایمانی پیدا کر دے، ذوق و شوق حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ فوائد الفوائد کے اندر حضرت حسن سنجری حضرت نظام الدین اولیاء کا قول نقل کرتے ہیں۔ فرمایا لوگوں غفلت میں نہیں رہنا، جس کو پیر کامل نہ ملے، کوئی اللہ والا نہ ملے، داتا کی کتاب پڑھ لیا کرو، کوئی اللہ والا مرشد کامل مل جائے گا، کوئی اللہ والا مل جائے گا۔ اس کتاب کو یہ درجہ حاصل ہے۔ تو آپ کی ولادت وہاں ہوئی۔ الجلاب بھی اسی وجہ سے لکھا جاتا ہے، گلاب کا لفظ روڑ مروڑ کے الجلاب بنا دیا گیا۔ الحجویر ہے، یہیں آپ نے پروان چڑھا۔ کتنے سال آپ نے علم حاصل کیا؟ تقریباً 19 سال۔ اور یاد رکھو حضرت داتا علی حجویری نے خود لکھا ہے، دیکھو صوفیہ کرام، شکر ہے آپ کے پیر کامل جو ہے عالم دین بھی ہے الحمدللہ، اور ان کے زیادہ تر خلفاء عالم بھی ہیں اور قرآن کے قاری بھی ہیں۔ جب عرس کا آخری دن ہوتا ہے نا تو ختم ہوتا ہے، تو فرمایا کہ خلفاء کو حکم ہوتا ہے حضور محبوب سجن سائی کا بھی ایک رکوع خلیفہ پڑھے، تلاوت کرے۔ خدا کی قسم جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے قرآن آسمان سے اتر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن فرمایا جن کے اوپر مرشد کامل کی نظر پڑ جائے، نعرہ تکبیر، راستہ دے، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ فرمایا کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ 19 سال تک علم حاصل کرتے رہے۔ یاد رکھو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا جو صوفی ہے وہ علم کو لازم اختیار کرے، بغیر علم کے حقیقت کی منزلیں کبھی اس کے اوپر نہیں کشادہ ہوتی، حقیقت کے دروازے کبھی نہیں کھلتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، بعد میں فرمایا طرقا الی الجنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پہ چل پڑا، کسی رستے پر اختیار کر لیا، وہ رستہ اس کو مدرسے تک لے گیا، فرمایا علم دین تک لے گیا، شیخ الحدیث تک لے گیا، کسی اہل علم کی طرف لے گیا، فرمایا اس صحبت میں بیٹھ گئے، اس نے علم پڑھ لیا، فرمایا یاد رکھو جنت کے سارے رستے اس کے اوپر آسان ہو گئے۔ اور حضرت محبوب سبحانی قندیل نورانی رازی یزدانی میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہری بیماریاں، ظاہری بیماریاں اور باطنی بیماریاں، ان تمام کے لیے علم دین شفائے کلی کا مقام رکھتا ہے کہ ظاہری
علم حاصل کرو. فرمایا کہ یاد رکھو عقیدہ اچھا ہونا چاہیے. کسی اللہ والے کے لڑ ضرور لگا ہو, عالم بھی ہو اور پھر عقیدہ بھی اہل سنت کا ہو, پھر اللہ والے کے لڑ بھی لگا. سائیں آپ بھی آگے تشریف لے آئے تو فرمایا اتنے ہی آگے. فرمایا یاد رکھو اس کا انجام اچھا ہو جاتا ہے, آخرت اچھی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ علم یہ جب اس کا امتزاج پیدا ہو جاتا ہے, علم ظاہر کا اور علم باطن کا, تو پھر یوں سمجھو کہ سونے پہ سہاگا ہے. اور بنا علم جو کرے عبادت اور ریاضت بھی بڑھتی گئی, جوہد اور عبادت بھی بڑھتی گئی. جیسے جیسے درخت پھلدار ہوتا چلا جاتا ہے, جھکتا چلا جاتا ہے. فرمایا علم اتے او مان نہ کرنا. بعض مولوی بڑے میں آ جاتے ہیں, فقیر تو میں ہی تو مارتا ہے. فرمایا کہ علم اتے ناز نہ کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا, او جبار کہار سنینا تے متے روڑ سٹے دودھ کری. حضرت داتا علی اجمیری فرماتے ہیں علم حاصل کیا, 19 سال گزر گئے اور طبرستان, عراق, بغداد, فارس, توس, نیشاپور, ماوراء النہر, خوزستان, ترکستان, اور فرماتے صرف خراسان کے اندر میں 300 علماء سے علم کا فیض لیا, روحانی علم کا 300. اور آپ حضرت ابو القاسم غورگانی, حضرت ابو سعید, ابو الخیر, حضرت ابو القاسم قشیری کا خاص کشف الماجوب میں ذکر کرتے ہیں. فرماتی ہیں یہ بڑے پائے کی ہستیاں تھی, اور ان کی صحبت میں داتا صاحب فرماتے ہیں میں عرصے تک رہا. فرمایا گچ کھاگی ہم نسینی با خدا, گچ کھاگی اگر تو چاہتا ہے خدا رسیدہ ہو جائے, گچ کھاگی ہم نشینی با خدا, ہم نشین ہو جا خدا کی قسموں کے ساتھ. جو خدا والے ہیں, جو اللہ کی لو والے ہیں, جو اللہ اللہ کی پکار کرنے والے ہیں, جو اللہ اللہ کا ذکر کرنے والے, جب رات ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھیں رب کی یاد میں آنسو کی لڑیاں پروتی ہے. رات پئی سجن سائی کا تصور کرو, اور رات پئی تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے, او درد مندانو او یاد سجن دی, او درد مندانو او یاد سجن ستیاں جگاوے. فرمایا کیا فرمایا
کشف کا سلسلہ تھا. میں 3 مہینے تک یا مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں, اللہ والوں کے درباروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا وہاں جانا اہل اللہ کا طریقہ ہے. حضرت داتا علی اجویری فرماتے ہیں بایزید بستامی کے مزار کے اوپر 3 مہینے تک جھاڑو پکڑ کے مجاوری کرتا رہا, جھاڑو دیتا رہا. ایک مسئلہ کشف کا اٹکا ہوا تھا, 3 مہینے خدمت کی ہے, وہ کشف کا راز کھل گیا. فرمایا وہ مسئلہ حل ہو گیا. علم بڑھتے رہے. آپ فرماتے ہیں نیشہ پور میں ایک بزرگ کو دیکھا, ان کا نام تھا ادیب کمندی رحمت اللہ علیہ. وہ 20 سال سے کھڑے ہوئے تھے. کتنے؟ 20 سال سے. اور تشہد جو نماز میں ہوتی ہے اس میں صرف بیٹھتے تھے, صرف تشہد میں. باقی وہ نماز اسی طرح اشارے سے جو بھی ان کا طریقہ تھا وہ پڑھتے تھے. آپ فرماتے ہیں داتا صاحب, میں نے پوچھا حضرت آپ بیٹھتے نہیں؟ کہا ابھی تو میں مقبول اور میری ہمت نہیں پڑتی, اس کے سامنے بیٹھوں کیسے؟ میری ہمت نہیں پڑتی. یہ کیسے لوگ تھے؟ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں علم ظاہر پڑھا, علم باطن اور طریقت کی باتیں بھی سیکھی, اور اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنْكَ عِلْمًا. میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو ظاہری علم کے ساتھ ہم نے علم لدنی بھی عطا کیا ہے. فرمایا حقیقت کا علم بھی عطا کیا. آپ فرماتے ہیں اب میں مرشد کامل کی تلاش میں نکلا. حضرت ابو الفضل خطلی, انہیں حتلی بھی کہا گیا اور خطلی بھی کہا گیا. ابو الفضل حسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا, اور یہ مرید ہیں حضرت ابو الحسن حسری کے. وہ مرید ہیں حضرت ابو بکر شبلی کے. حضرت ابو بکر شبلی مرید ہیں حضرت جنید بغدادی کے. سبحان اللہ. جنید باصفا سعید الطائفہ. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں. ایک حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, فضیل بن عیاض, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایک قدم میں ولایت ہوئی. باقی جو کوئی 12 سال کا چلہ کاٹتا ہے, کوئی 40 سال لگاتا ہے. اسد راز کسی فرید الدین حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں 20 سال تک رہا. آخر کرم ہو گیا, حج کے سفر پہ روانہ ہوئے. کہا معین الدین میرے پاس کیا ہے, چلے جاؤ. کہا حضور اب آپ کے در کے علاوہ کوئی در ہی نظر نہیں آتا. اب پیر بھی دیکھتا ہے کہ مرید کے اندر کتنی قوت اور طاقت ہے, کیونکہ یہ فقر ایسی چیز ہے, یہ دنیا ساری اس کے سامنے ہے, چاہیے کوئی عام چیز نہیں ہے. فرمایا کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے سینے سے لگایا, خواجہ غریب نواز بارش نور میں نہا گئے. سارے پردے اٹھتے گئے, اجابات اٹھتے گئے, فرمایا دل کی کائنات روشن ہو گئی. حضرت جنید بغدادی یہ داتا علی اجویری سے تقریباً 168 سال پہلے پیدا ہوئے. کتنے سلسلے ہیں ویسے مشہور؟ کتنے؟ 4. ویسے تو آپ کو یاد نہیں ہوگا, شاخیں اس کی بہت ہیں, تقریباً 200 سے بھی زیادہ ہیں. موٹے سلسلے ہیں, قادری ہے, چشتی ہے, سوروردی ہے اور نقش بندی ہے. حضرت عبد القادر جیلانی سے کیا قادری سلسلے نے شہرت پائی ہے, لیکن آپ سے پہلے بھی قادری سلسلہ تھا. 70 سال پہلے بھی آپ سے قادری سلسلہ موجود تھا. چشتیہ سلسلے نے خواجہ غریب نواز سے شہرت پائی ہے, 136 سال پہلے بھی یہ سلسلہ موجود تھا. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی جو غوث پاک کے مرید اور خلیفہ قرار پائے, اور ابو مدین مغربی کی سفارش کے اوپر انہیں اور ان کے ماموں کی سفارش پہ بارگاہ غوثیت میں مقبول تامہ حاصل ہوئی ہے. ان سے 139 سال پہلے بھی سوروردیہ سلسلہ تھا. نقشبندیہ حضرت بہاؤدین شاہ بہاؤدین نقشبند سے شہرت پائی ہے, لیکن 317 سال پہلے یہ سلسلہ موجود تھا. اس کے علاوہ شاذلیہ ہے اور اویسیہ ہے, بہت سارے کلندریہ ہے. میں ان تمام سلاسل کی
گہرائی میں نہیں جاؤں گا، موٹی بات کر رہا ہوں. فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، یہ آگے ان کا سلسلہ آگے چلا ہے. فرمایا حضرت سری سبتی، وہ معروف کرخی، وہ حبیب اجمی، وہ داؤد دائی رحمہ اللہ، وہ حضرت حسن بصری، اور حسن بصری وہ مرید اور خلیفہ اور شریعت و طریقت میں وہ شاگرد ہے علی مرتضی علم شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے. فرمایا مرشد کامل سے محبت، حضرت ابو الفضل حسن ختلی سے مرید ہو گئے. ایک دن اپنے پیر و مرشد کو وضو کرا رہے ہیں. کیا کرا رہے ہیں؟ وضو کرا رہے ہیں. دل میں خیال گزرا کہ پیروں کا مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ ان کی خدمت کرنے سے اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو لفظ کن میں سے سب کچھ کر سکتا ہے. اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مصداق جو اولیاء اللہ ہے. مرشد کامل نے دلی ارادے کو، خطرات کو سمجھ لیا. کہا سنو سپاہی زادے، اللہ تعالیٰ معرفت اور ولایت کی حکمرانی کا جب اعزاز کسی کو بخشتا ہے تو ایسے نہیں بخشتا جو خدا کی بادشاہی کے بادشاہ ہے، پہلے ان کی بارگاہ میں رکھ کے انہیں بادشاہی کرنے کا گر بتاتا ہے، گر سکھاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا بِالزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے اور لوگوں اس زمین کے وارث یہ اللہ والے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہے. اب مرشد کامل کی 11 سال خدمت کی، بعد روایتوں میں آتا ہے مرشد نے اجازت دی لاہور چلے جاؤ. بعد روایتوں میں آتا ہے کہ آپ وہاں سے دوبارہ مرشد کامل کے بعد. یہ ایک اختلافی روایتیں ہیں جو مورخین نے لکھی ہیں، پر کہ باب بیت جن میں آپ کے مرشد کا وصال ہوا. یہ دمشق اور بانی یار یہ دو علاقے، اور ان کے قریب ایک گھاٹی تھی. اس گھاٹی کے قریب یہ گاؤں تھا جسے بیت الجن کہا جاتا ہے. وہاں یہ آپ کے مرشد کا کمال کا وصال ہوا. اور جب وصال ہوا تو حضرت داتا سے فرماتے ہیں کہ مرشد کا سر میرے زانوں پہ تھا. آپ مرشد کا دیدار کر رہے تھے جس طرح سرکار دو عالم کا دیدار صدیق اکبر کر رہے تھے. فرمایا کہ تن میرا او چشی کہ تم بھی خاموش بیٹھو، تم بھی اللہ اللہ کہتے رہو، اللہ والوں کا ذکر. مرشد دادی دار غبا ہو، مرشد دار او دیدار غبا ہو، او میں لکھ کروڑا بھئی ہزار ہو. اللہ والے جب ولایت اور خلافت سے ہم کنار کرتے ہیں تو پھر ڈیوٹی لگ جاتی ہے، مختلف علاقے بانٹ دی جاتے ہیں. اس علاقے کا ابدال فلاں ہے، اس علاقے کا کتب ہے، اوداد ہے، اوتار ہے، غوث ہے، غوث الاعظم ہے، وہ علاقے وہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے. جس طرح حضرت سائیں مشتاق طاہری فرما رہے تھے جب تک اولیاء اللہ کی آمد قائم نہیں ہوگی. اور یاد رکھو جب تک اولیاء اللہ ہے
امت کی شکلیں بھی نہیں بدلیں گی. ایک صدقہ مصطفیٰ ہے، ایک صدقہ اولیاء ہے. جب تک یہ اولیاء اللہ ہے، فرمایا قوم دائمی مرض میں ہمیشہ کے لیے مبتلا نہیں ہوگی. جب تک یہ اللہ والے ہیں، زمینوں کے اوپر ایک دم دائمی عذاب نہیں آئے گا. فرمایا یہ اولیاء اللہ کوئی کلفٹن کی پہاڑی پہ جلوہ فرما ہے، ادھر کوئی یوسف شاہ کی شکل میں موجود ہے، ادھر کوئی حضرت سونا سائی کی صورت میں ہے، ادھر حضرت ابو الفضل کوئی کریم مستانہ کی صورت میں ہے، کوئی بہاؤالدین زکریا ملتانی کی صورت میں ہے، کوئی عبد القادر جیلانی کی صورت پاک میں ہے. فرمایا جس طرح اللہ نے زمین کو قائم کرنے کے لیے پہاڑوں کو رکھا ہے، فرمایا روحانی نظام کو قائم کرنے کے لیے ان اولیاء اللہ کو قائم کر دیا ہے. ان سے یہ روحانیت قائم ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں لاہور آ کے، لاہور جو ہے اس کا پہلا نام تھا لیاہور، لیاور بھی کہتے ہیں، اور اکثر آپ ملتان سے بیٹھے فیصل آباد پہ تو تروڑ مول کے کہتے ہیں لاہور لاہور، جنہیں لاہور جانے اور ساڑھے نال آ جائے. تو یہ لیاہور یا لاہور، فرمایا کہ لاہور یہ پرانا شہر ہے، لیکن اس کو عظمت و شان جو ملی ہے وہ حضرت علی حجویری کی نگاہ سے ملی ہے. اس طرح آپ نے کرامتیں سنی ہے حضرت میرا حسین زنجادی کی جو سبیل والی، وہ جو آپ نے نگاہ کیا ہے حضرت میرے آنے سے پہلے ہی نبیٹ چکے ہیں سارا. پر خیر ہے، بات کوئی بات نہیں ہے، استاد جب گر سکھاتا ہے تو کچھ اپنے پاس بھی رکھ دیتا ہے، فکر نہ کرے. فرمایا کہ اللہ کا کرم ہے، یہ فقیروں کی جوتیاں اٹھانے کا صدقہ ہے. فرمایا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور کی سرزمین پہ بیٹھے، ارائی قوم یہاں کثرت سے ہو، دنیا دستار سے بیٹھے ساڑھی برادری ہوتے واہ سی، لیکن وہ آجے مسلمان کو نہیں سڑو. داتا صاحب نے انہوں مسلمان کیتا ہے، انہوں کا پڑھایا ہے رائیاں نو، اور دعا بھی دیتی رائیاں نو حضرت داتا علی حجویری، اور جنہیں نظرانے ہوندے حضرت داتا صاحب دی بارگاہ پیش کر دیندے. فرمایا داتا صاحب نے کی کھانا ہے، فرمایا سکی روٹی، ایک ٹکڑا روٹی دا کھانا ہے. فرمایا ساری رات نفل پڑھتیاں گزر جانی ہے. فرمایا جڑے فقیر میرے ڈیرے تے آ جاندے نے، فرمایا جتنا لنگر ہوندا ہے سارا تقسیم کر دیندے نے. فرمایا فقیر دی جو دے وچ جڑا بھی داخل ہو جائے او خالی نہیں ہوندا، خالی نہ جان دیندا. فرمایا نہ خالی موڑ دے بلکہ ظاہری بھی عطا کردا ہے، باطنن بھی عطا کردا ہے. فرمایا اللہ والیاں دی جود دے در تے جاونا یہ بڑی سعادت ہے. یہ تساں ہر سال جاندے ہو نا اللہ بات، جاندے ہو کہ نہیں؟ کیوں جاندے ہو؟ کیا تواڈے تے کلیشن کوپ رکھی ہے کہ جاؤ اللہ بات؟ تو قرض دا مسئلہ ہے، کوئی کاروباری معاملہ؟ فرمایا نہیں، یہ اولیاء کی محبت کھینچ رہی ہے. فرمایا یہ اولیاء کی محبت کھینچ رہی ہے. اور فرمایا قیامت کے دن رب فرمائے گا کہ میرے ملائکہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو وہ کہاں ہے جو میرے ولیوں سے محبت کرتے تھے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا ہر ایک اس کے ذات المرء مع من احبہ، ہر ایک اسی کے ذات جس سے اسے محبت ہے. فرمایا کسی کو حضرت مٹھا سائی سے پیار محبت ہے، فرمایا کسی کو سونا سائی سے عقیدت، حق محبوب سجن سائی سے محبت، حضرت بہاول شاہ بہاول نقشبند سے محبت. فرمایا یہ اولیاء کی محبت بڑے کام کی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حشر بہشت کتاب ہے سلسلہ چشتیہ کے اوپر لکھی گئی، اس کے صفحہ نمبر 408 کے اوپر یہ بات جو میں پیش کر رہا ہوں سنو اور ایمان تازہ کرو. قطب الاقطاب زہد الانبیاء شمس الدین والحق، علوم ظاہری اور باطنی حضرت مسعود فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں رات سویا تو خواب دیکھا. فرمایا خواب دیکھا ایک اللہ کا بندہ آیا، میں نے سوال کیا تو دنیا سے گزر گیا، تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ کہا جو دنیا میں نے کیا وہ سارا ہی میرے سامنے دفتر پیش کر دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ بوئے جوار اور نکلے مکئی ہیں، جو گئے گہیوں
اور نکلے چاول. ایسا نہیں ہے جو کرو گے وہی بھرو گے. فرمایا جئی ایس جہاں تے کرنی ہے اور جئی اس جہاں تے پرنی ہے. تو من نہ من اب مرضی تیری دیتی اسے گل سمجھا سجنا او کی مان بیگانی وہ چیز اتے. 7 منٹ اور لوں گا بس, 10 بجے ختم کر دوں گا. میں یہاں تک کہ جب زیارت ہوئی, ملاقات ہوئی, کہا سارا دفتر سامنے کر دیا گیا, حکم ہوا کہ لے جاؤ اس کو عذاب کی طرف. پھر تھوڑی دیر بعد آوازیں ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. اس نے ایک دن میرے ولی کامل معین الدین چشتی کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا. جو اللہ والوں کے ہاتھ کا بوسہ لے وہ گناہگار بخشا جائے, اور جس نے ساری زندگی اللہ والے کی میت میں گزار دی اس پہ کتنا کرم ہوگا. فرمایا فرشتہ ندا لگائے گا, کھڑے ہو جاؤ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر ایک اپنے امام کے ساتھ آئے گا. فرمایا یہ امام زمانہ کون ہے؟ یہ ولی کامل مرشد کامل ہے, ان کے ساتھ آئیں گے. تو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا یہاں آ کے آپ نے تبلیغ و ارشاد فرمائی. یہ راوی جو ہے قریب بیٹھا تھا, یہ جو آپ کا ہے نا مینار پاکستان, اور یہاں ایک قریب دریا بہتا تھا, اس کو کہتے ہیں بڈھا دریا. وہ داتا صاحب کی دعا تھی, آپ نے دعا فرمائی, یہ دریا پیچھے ہٹتا چلا گیا, اور اب راوی کہاں ہے؟ شہر سے باہر چلا گیا, لیکن اندر اس کی بنیادیں آج بھی موجود ہیں. داتا علی حجویری نے تبلیغ ارشاد فرمایا, مدرسہ ایک عرصے تک قائم کیا, پڑھاتے رہے. پھر آپ کے عقیدت مند پڑھتے گئے, ان کو روحانیت علم ظاہری باطنی دے دیا. فرمایا اب یہ آگے سبق چلا سکتے ہیں, میرے مشن کو آگے لے جا سکتے ہیں. پھر آپ نے خلوت نشینی اختیار کر لی, اور 65 سال کی عمر مبارک آپ نے پائی ہے. اور 5 سال بعد یا 6 سال بعد حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی ولادت ہے. اور داتا علی حجویری وہ ہستی ہیں کہ حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں اگر یہ میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہو جاتا. تو یوں آپ نے وہیں وصال فرمایا. آپ کا مزار آج بھی وہاں مر جائے خلائق. ایک شہزادہ ہوا ہے, شہزادہ دارا شکوف, اس نے کتاب لکھی ہے سفینۃ الاولیاء. وہ فرماتے ہیں کہ جو 40 جمعراتیں داتا کے مزار پہ چلا جائے, جیسی بھی مشکل مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا. کہا کہ میری ایک مشکل اٹکی ہوئی تھی, میں صرف 4 جمعراتیں گیا ہوں تو مسئلہ حل ہو گیا. 1936 سے 1937 تک وہ مرد کلندر جس نے کہا ہے سید حجویر پیر سنجر اورا حرم, یہ ڈاکٹر اقبال نے داتا کی شان میں لکھا ہے. اور ادھر غریب نواز نے جو چلا کشی کی ہے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں راہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما. کہا یہ 1 سال تک ڈاکٹر صاحب لاہور میں رہے اور روزانہ داتا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. روحانی استاد آپ سادی شرازی کو اور مولانا روم کو سمجھتے ہیں. کہا داتا بھی بہت بڑی ہستی ہے, روز آتے زیارت کرتے, آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے. یہ پاک پٹن اجودن سے حضرت فرید الدین گنج شکر جاتے. ابھی 2.5 میل رہتا تھا داتا کا دربار, کنیوں کے بل چلنا شروع کر دیتے. کسی نے کہا گنج شکر سے, حضور یہ اتنی مشقت, کہا تمہیں کیا پتا ہے یہ ایک چھوٹی بارگاہ نہیں, یہ علی حجویری کی بارگاہ ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں حاضری دیتے ہیں. بات ختم کرتا ہوں اسی کے اوپر کہ چند اشعار حضرت داتا کی بارگاہ میں کہ ایک نور کا عالم ہے. 3 منٹ کے اندر میں بات ختم کرتا ہوں, مل کے تو پڑھ سکتے ہو نا میرے ساتھ, تو مل کے پڑھو. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں, ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں,
छमा छम है दाता तेरी नगरी में। आप सबके लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह 19 अक्टूबर को हमारी हाजिरी है दाता दरबार। 17 और 18 हमने गुजारनी है गंजे शकर की बारगाह में। कि एक नूर का आलम है होता है यहाँ करीब सर ऊंचा गरीबों का और शाहों का बेसर हम है बेशाहों का बेसर हम है दाता तेरी नगरी में। एक नूर का आलम है एक दाते तसल्ली है रखा हुआ सीने पर कि हर ज़ख्म का मरहम है हर ज़ख्म का मरहम है दाता तेरी नगरी में। रहमत की छमा छम है और तैबा के सिवा हमने देखी न कहीं सरवरे तैबा के सिवा हमने देखी न कहीं सरवरे। एक रौनक पे हम है बेहम का माना मुसलसल। रात जाओ तो कुरान की आवाज आएगी दिन में जाओगे तो कुरान की आवाज। रात को लाहौर के बाजार 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं दाता का बाजार आधी रात को भी कुरान की आवाज से आबाद होता है। गुलाब कुछ महीने काश्त होता है पूरा साल इसकी पसंद नहीं होती लेकिन जब दाता की बारगाह में जाए हर वक्त गुलाब की बहार मिलेगी। कि तैबा के सिवा हमने ओ देखी न कहीं सरवरे जो रौनक पे हम है दाता तेरी नगरी में। एक नूर का आलम है। दुआ है अल्लाह ताला मुझ फकीर और हकीर और तकसीर के ये कलिमात जो कहे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दाता अली हुजवेरी और दीगर औलियाए कामिलीन की सच्ची मोहब्बत पक्की गुलामी अता फरमाए। उनके मिशन को अपनाने की और उनसे सच्ची अकीदत अमली सबूने अमली तरीके से पेश करने की तौफीक अता फरमाए और जब तक रहे उनकी मोहब्बत पे कायम रहे। वक्त मौत आए तो इनकी मोहब्बत पे खात्मा ईमान वाला हो। वल्लाहुल हादी वल मुईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। गुलाम मुर्तज़ा सियालवी साहब। दोस्तों हम सब की खुश नसीबी है आज की इस पाक महफिल के अंदर किबला उस्ताद साहब का खिताब सुनना और फिर बड़ी खुशी की बात यह है हमारे पीरो मुर्शिद के नैब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और बलूचिस्तान के इलाके से हब चौकी से प्यारे खलीफा हजरत अलामा मौलाना सईद मोहम्मद मूसा तहरी नक्शबंदी दामत बरकतुहुल आलिया हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और जो हाजी साहब ने मुझे हुक्म दिया सईद खलीफा साहब की खिदमत में मैं गुजारिश करूँगा मुख्तसर जामे अल्फाज और दुआए खैर। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक जोरदार नारा उसके बाद सही यहाँ तशरीफ लेंगे। नारा तकबीर। मैंने आते ही याद किया कि हाजी साहब ने बहुत लंगर पकाया है दिल छोटा ना करें। नारा तकबीर। अगर आप
جواب نہیں دو گے تو پھر استاد صاحب کے سامنے ماشاءاللہ کافی علماء کرام یہاں موجود ہیں، صبح تک آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء علماء۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب کے بگڑے کام سبر جائے گے۔ اللہ ہم سب کو دونوں جا کے خوشیاں نصیب فرمائے۔ ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ادھر سے تھوڑا سا علی آل سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه، جن کے لیے سارا جہاں پیدا ہوا کون و مکان، وہ ہے نبی آخر زمان بلغ العلا بکمالہ، 14 طبق چمکا دیے شمس و قمر روشن ہوئے، خوب چمکے یہ ستارے کشف دجا بجمالہ، تجھ سا حسین و معجبی دیکھا نہیں سارے جہاں سے تو حسین حسنت جمیل و خصالہ، میرے دل میں تو ہی رہا تیرے سوا سب کچھ گیا، کہتا رہا ولی محمد کہتا رہا صلو علیہ وآلہ، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آہو مسلمانوں یہی تخت محمد۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت قابل قدر ذی وقار علماء کرام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، ہمارے محترم دوست پیر بھائی حاجی محمد انور طاہری نے آج کا یہ پروگرام سجایا ہے، ہم اور آپ حاضر ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و منوال اپنے پیارے حبیب دو جانوں کے سردار اور میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اثر کی حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیزان من، مجھ سے کب خطیب صاحب نے بہتر انداز میں آپ کے زبان میں آپ کو سمجھایا، ہم سب حاضری دینے آئے ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ طریقہ عالیہ نقش بندیہ کا دار و مدار صحبت اور محبت کا ہے۔ ہم آپ کے صحبت میں فیض لینے آئے ہیں، اپنے فقیروں کے صحبت میں فیض لینے آیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و من والو مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر ایمان سلامت رکھنا ہے تو ہر وقت دل میں اللہ کا خوف رکھو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
اور ساتھ رہو سچے لوگوں کے، صادقی لوگوں کے۔ یہ سچے کون ہیں؟ صادقی کا لفظ جو قرآن میں حق نے فرمایا ہے ولیوں کے شان میں۔ تو عزیزان محترم، اولیاء کاملین کے صحبت میں کیا ملتا ہے اور اولیاء کاملین کا مقام کیا ہے؟ حضرت عبدالرحمن جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے طریقے نقشبندی کے بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، عالم دین ہیں، وقت کے امام ہیں۔ آپ نے بہت کتابیں لکھی ہیں عشق اور محبت والی۔ آپ فرماتے ہیں بصدق و صفا گفت بیچارہ جامی غلامان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عاشق رسول، لیکن اس کو بھی مرشد کا ضرورت ہے۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ سے ارادے سے اپنے مدرسے سے نکلے، درس کو بند کر کے اس ارادے سے نکلے کہ میں کسی کامل مرشد کے دربار پہ جاؤں اور ہاتھ بیعت کروں اور سینے والا فیض لے لیں۔ حضرت عبدالرحمن جامی صاحب رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا اب وہ دور آ گیا، گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ کئی سال لوگ پیدل چلتے رہے کہ کامل مرشد ملے۔ حضرت عبدالرحمن جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب عبید اللہ احرار کے دروازے پہ پہنچا، شان والا محل بنا ہوا ہے، حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب نظر اس محل پہ پڑا تو دل میں خیال آیا کہ میں ایک دنیا دار کے در پہ آیا ہوں۔ یہ تو دنیا حاصل کرنے والا شخص ہے، یہاں تو فقیر ہی نہیں ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جب دروازے کو کھٹکھٹایا تو ایک شخص باہر نکل آیا۔ حضرت عبدالرحمن جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ یہ محل کس کا ہے؟ جواب ملا کہ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ کہا ان سے ملنا ہے؟ شخص نے کہا میں پوچھ کے آتا ہوں۔ جب اندر گیا واپس آ کر کہنے لگا حضور آپ آ جائیں اس طرف سے۔ مہمان خانے کا دروازہ کھولا، اندر قسم قسم کے گالیچے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں آ کر دل میں سوچنے لگا کہ میں نے دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف آیا۔ یہاں تو فقیر ہی نظر نہیں آ رہا، یہاں تو دولت ہے۔ لیکن پھر بزرگ کیا کہتے کہتے دنیا لازمی ہے، اس طرح لازمی ہے کہ جیسے کشتی کے لیے پانی لازمی ہے۔ جب تک کشتی پانی کے اوپر رہے تو رحمت ہے، پانی اندر آ گیا تو مصیبت ہے۔ اسی طرح دنیا کا محبت اگر دنیا کے اندر آ گیا، دل کے اندر آ گیا تو پھر نقصان ہے۔ اگر دنیا کا محبت دل میں نہیں ہے تو دنیا کمانا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بٹھایا۔ عبید اللہ احرار نے کہا بہت وقت کا عالم آیا ہے، دین کا خادم آیا ہے، اس کے لیے بہت بہترین طریقے کا طعام تیار کیا جائے۔ جب قسم قسم کے طعام رکھے گئے تو پھر دل میں سوچنے لگا کہ جو ہے ایک دنیا دار کے در پہ آیا ہوں۔ طعام کھانے کے بعد عبید اللہ احرار آئے، اور کیونکہ اللہ والے ہوتے ہیں سبحان، وہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ علم باطنی نظر سے ملتا ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتا۔ کتابوں سے جو علم ہے وہ اور علم ہے، جیسے سائن نے ماشاء اللہ علیہ کے اشعار پڑھے، اسی طرح زبان میں ترجمانی کیا، جیسے شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ صوفی شاعر گزرے، جب ان کو استاد کے پاس لے گئے، فرمایا الف کا پڑھو با، اس نے کہا نہیں، ایک ہی سبق پڑھوں گا الف، اکھر پڑھ الف جو بیا سب ور کا وسار، اندر کے اجار میاں پناہ پڑھندے کے طرح ایک ہی الف کو یاد کر دل میں سما دے، کیا پڑھو گے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر سے ملتی ہیں۔ اس لیے تو اگر کتابوں سے ملتا ہے پھر حضرت عبدالرحمن جامی عبید اللہ احرار کے دربار پہ نہیں جاتا۔ ویسا تو بڑا عاشق رسول، اس وقت کے بہت بڑے عالم دین، سبحان اللہ۔ تو حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ
کہ عبد الرحمن جامی کے آنے کے بعد اس کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا. آ کر ملا، ملاقات کر کے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا. کہتا حضور آپ کی زیارت کے لیے آیا تو اس ارادے سے کہ بیعت کروں، لیکن محل کو دیکھا، اندر آسائش و آرام کے اشیاء کو دیکھ کر دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں دنیا دار کے ساتھ آیا. جب عبد الرحمن جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجازت لے کر گھر پہنچے، رات ہوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت کا دن ہے، حساب کتاب والا دن ہے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ صحبت پہ پڑ گیا. جنتی جنت کے طرف جا رہے ہیں، جہنمی جہنم کے طرف جا رہے ہیں، معلوم نہیں کہ میرا راستہ کون سا ہے. کہتا تھوڑی دیر کے بعد آواز آیا، عبد الرحمن تو جنت کی ہے، جنت کے طرف جا. تو فرماتا ہے جب جنت کے طرف چلنے لگا تو آمنے سے ایک شخص آیا. اس شخص نے کہا عبد الرحمن دنیا میں مجھ سے قرضہ لیا تھا، میں دو پھر جنت میں جاؤں. عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ خواہ میں وہ نقشہ دے کر اس کو کہتا ہے بندے خدا ساری زندگی میں نے دین کا خدمت کیا، مجھے معاف کر. کہنے لگا معافی شافی اس دنیا میں ہوتا، اب قیامت ہے، یہاں تو دینا ہے، مجھے بھی نیکی کا ضرورت ہے. تو عزیزان محترم عبد الرحمن جامی بڑا پریشان ہو، وہ رستے پہ کھڑا ہے، کہتا میرا قرضہ دے دو پھر تو جنت میں چلے جائے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا عبید اللہ احرار سامنے سے آ رہا ہے، خواب میں دیکھتا ہے. عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہاں اے بندے خدا عبد الرحمن جامی کے رستے پر کھڑے ہو، جنت کی جانے کیوں نہیں دیتے؟ کہتا ہے کہ میرا قرضہ ہے، جو قرضہ اس کا ادا کرے، یہ وہ نہیں دے رہا. تو عبید الاحرار نے ہاتھ بڑھا کے کوئی اس کے ہاتھ میں دے دیا جس میں سونے کا ٹکڑا تھا. کہا کہ یہ لے لو، عبد الرحمن جامی کو چھوڑو، جنت میں جائے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقشے کو دیکھ کر آنکھ کھلا کہ کہاں جنت اور کہاں محشر، کہاں قیامت. میں تو اپنے بستر پہ سمجھ گیا. صبح جب عبید الاحرار کے دربار میں پہنچتا ہے تو عبید الاحرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبد الرحمن یہ محل تیرے جیسوں کے لیے میں نے بنایا ہے، قیامت کے دن اس محل کے بدلے میں تیرے جیسوں کو میں بخشوا کے جنت میں لے جاؤں گا. تو عزیزان محترم اللہ والوں کا صحبت، اللہ والوں کا محبت بڑے خوش نصیبوں کو ملتا ہے. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ سے رستے پر پڑا نہیں ہے کہ ہر ایک کو عشق ملے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو بس رستے پر پڑا ہو ہر ایک آ جائے اس کو عشق مصطفیٰ ملے، یا اولیاء کاملین کا محبت ملے، یا اولیاء کاملین کا صحبت ملے. میرے عزیز دوست حقیقت میں یہ باطنی علم عطائی علم ہے اور یہ اللہ کے محبوب کے سینے والا علم ہے. بس دو باتیں بیان کر کے یہ آجر دعا کرتے ہیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے. 8 سال کا بچہ آیا، کہنے لگا حضور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے پہلے نہ کسی کو میں نے مرید بنایا ہے نہ میرا ارادہ ہے. وہ بچہ چلا گیا، رات ہو گیا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ جب درود پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اللہ کے محبوب کا زیارت ہوا. شاہ صاحب نے اس طرح ترجمانی کیا ہے، فرماتے ہیں اچھی جے ہے کارمو سارے دے سپری پیری دریا پہ بڑوں ہند بچایا وار ساجن سب جما رہوں دا گولی تے گزاریا. کہتا یا رسول آپ آ جائیں تیرے پاؤں کے نیچے میں اس کو بچا دوں اور میرے جو بال ہیں یا اللہ آپ کے لیے میں بستر بچا دوں. تو شاہ درستی بٹائی رحمۃ اللہ علیہ اس کا نقشہ کھینچا ہے. تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آقا قربان جائیں تیرے اس مہربانی پر. میں تو راتوں کو دعا مانگتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا زیارت ہو جائے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا معین الدین
کل جو 8 سال کا بچہ آیا تھا جس کا نام بختیار خاکی ہے، وہ جس ارادے سے آیا تھا تو عرض کرتا ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے وہ آئے گا اس کو اپنا مرید بنانے گا۔ رات گزر گیا، صبح ہوا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں کہ آ جائے، یہاں تک کہ دن چلا گیا، رات آئی، اسی وقت عشاء نماز پڑھ کے درود و سلام پڑھ کے خواجہ معین الدین چشتی نے آرام فرمایا، اللہ کے محبوب کا پھر زیارت ہوا۔ بزرگان دین لکھتے ہیں 39 رات اللہ کے محبوب کا زیارت ہوتا ہے، حکم دیتا ہے خواجہ معین الدین جب تک بختیار خاکی نہیں آئیں گے ہر رات میں اپنا زیارت کراؤں گا۔ 39 راتیں گزر گئی اور 40ویں رات آئی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آرام میں ہے، نظر نہیں آ رہا، ایک عجیب آواز آ رہا ہے کانوں میں، سبحان اللہ، التجا کرتا ہے اے آواز والا اپنا دیدار تو کرا۔ جواب ملا موسیٰ کلیم اللہ نے جبل طور پر دیدار نہ کر سکا، تو کیسے کرے گا؟ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اب دیکھو ظاہری آنکھوں سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، باطنی نگاہ سے ہر ولی نے دیکھا ہے جو اس مقام میں قرب میں حاصل ہو۔ تو عزیزان محترم آواز آیا، تو التجا کر رہا ہے کہ میں زیارت کروں، دیدار کروں، ایسی ویسی چیز نہیں جو تو دیدار کرے گا، یہ تو دیدار کرنا آمنہ کے لال کا حق تھا جو دیکھ لیا۔ اور کرتا ہے تعارف کرا، آواز آئی کہ میں رب العالمین ہوں، اور آج 39 رات میرے محبوب نے زیارت کرایا، تجھے حکم دیا، آج میں رب العالمین تجھے حکم دے رہا ہوں کہ کل میرا بندہ بختیار خاکی آئیں گے۔ یہ دیکھو ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم اور آپ نے سمجھا۔ 3 دن کے لیے چلا کشی 40 دن اٹھائے کہتے اللہ کا ولی ہے، ولایت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ عزیزان محترم حکم ہوا کل آئے گا، سبحان اللہ، مرید بھی بنانا، خلافت بھی دینا، اور دہلی کا اس کو جو ہے نا ڈیوٹی لگا دینا۔ جیسے اللہ بیان فرماتے یہ ایک ولایت کا حصہ ہے جو اللہ والے اپنے نائبوں کو دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوست سبحان اللہ، صبح ہوا تو حضرت بختیار خاکی رحمۃ اللہ علیہ آئے، آپ نے سینے سے لگایا، خلافت دے دیا اور دہلی میں بھیجا۔ اس وقت کا بادشاہ آپ کا دوست بنا۔ ایک دن آیا، بادشاہ نے کہا بختیار خاکی ایسا وقت دے دو ہمیں، ہم اور آپ دونوں مل کر باتیں کریں گے۔ حضرت بختیار خاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو وقت کا بادشاہ ہے، تجھے دنیا کے کاموں سے ٹائم نہیں ملتا، مجھے اللہ کے ذکر سے ٹائم نہیں ملتا۔ وہ رنگ اور ہے، یہ رنگ اور ہے، وہ راہی اور ہے، یہ راہی اور ہے۔ یا جس خالق و مالک کا جلوہ جس کے دل میں آ جاتا ہے وہ اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں؟ مثال کے طور پر ایک ظاہری بات ہے، فقیر لوگوں کا تو اندازی اور ہوتا ہے کہ جب مجنو کا والد اس کو کعبۃ اللہ کے طواف میں لے گیا، کہنے لگا کہوں اللہ کا ذکر کرو، اللہم لبیک اللہم لبیک، اب پیچھے مجنو کہتا ہے لیلا لیلا لیلا، وہ کہتا ہے اللہ کے گھر میں نے اس لیے لایا کہ تیرے دل میں اللہ کا محبت پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں ابا اس کا محبت بھی اسی نے ڈال دیا، کیا کرے مجنو، یہ دل تو میرے قبضے میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ اس کو لے جاؤ لیلا کے گھر کے سامنے، لیلا کے گھر دکھا دو، شاید پھر اس کا جو وہ محبت ہے وہ بھر جائے دل کا۔ جب لیلا کے دروازے پر سامنے لے کر کہتا ہے کہ لیلا اسی میں رہتی ہے، تو جواب دیتا ہے کہ بابا تو کہتا ہے دنیا والے کہتے ہیں لیلا یا میں تو لیلا کو آسمانوں میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ محبت ہے، اور جو عشق الہی کا جو محبت آ جائے تو وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ تو عزیزان محترم عرض کر رہا تھا
وقت کا بادشاہ کو کہا بادشاہ آپ دنیا کا بادشاہ ہے، میں فقیر ہوں، میں اللہ کے محبوب کے در کا غلام ہوں، یہ بادشاہی کوئی اور ہے۔ عزیزان محترم، بادشاہ نے کہا کہ کچھ وقت تو دے دو۔ آپ نے فرمایا عصر سے لے کر مغرب تک میں آپ کو ٹائم دے سکتا ہوں۔ جب عصر نماز پڑھنے کے بعد جگہ مقرر اس باغ میں بادشاہ بھی آ جاتا تھا، بختیار خاکی رحمت۔ اب دیکھو انما الاعمال بالنیات، بادشاہ کس ارادے سے آتا تھا؟ سبحان اللہ، بختیار خاکی کس ارادے سے جاتا تھا؟ اس ارادے سے کہ بادشاہ پر کچھ نظر پڑ جائے، بادشاہ کے دل میں دنیا کا محبت ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ، چند دن گزر گئے، ایک دن بختیار خاکی رحمت اللہ علیہ اور وقت کے بادشاہ کا ہاتھ میں جیسے گھوم رہا ہے، ایک عورت آئی، کہنے لگی بادشاہ سلامت، مجھ پر ظلم ہو گئی، مجھ پر بڑا ظلم ہے۔ کیا؟ کہنے لگا کہ میں کنواری ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ کس کا ہے؟ کہا اس درویش کا ہے جس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ نے کہا بچہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا مہلت دے دو، میں اپنی صفائی پیش کروں۔ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف توجہ کر کے کہتا ہے حضور میں اس گناہ سے پاک ہوں، لیکن اگر آج مجھ پر سزا ہو گیا تو تیرا دامن بھی داغدار ہوگا، کیونکہ مجھے تو نے نوازا ہے۔ جب تصور کیا تو کامل مرشد خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حاضر ہو گئے اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ، اے بادشاہ، میں آیا ہوں اپنے خلیفہ کی صفائی کے لیے آیا ہوں۔ جب اس عورت کو پیش کیا تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اشارے کہا اے پیٹ والا بچہ بتا تو کس کا ہے؟ اس عورت کے پیٹ سے آواز آیا اور بچے نے جواب دیا کہ میں کھلانے کا۔ کہا یہ شخص، یہ عورت اس پر تہمت لگا رہا ہے۔ اس بچے نے کہا نبیوں کے بھی حاسدین دنیا میں تھے تو صرف اللہ کے دوستوں کے بھی حاسدین ہیں۔ تو میرے عزیز دوست، اللہ والے کا نگاہ، اللہ کے ولی کا نگاہ اپنے مرید پر ایسا ہوتا ہے جیسے سورج آسمان پر چمکتا ہے اور ہم سب دیکھتے ہیں، جیسے آسمان زمین پر ہے، اسی طرح اللہ والوں کا نگاہ جو ہے اپنے مرید کے دل میں ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوست، اس میں یہ وہ چیز ہے نا، مکتب عشق کا دستور نرالا، جس نے سبق یاد کی چھٹی نہ ملی۔ 8 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، 20 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، 15 سال جو سلسلہ پڑھتے ہیں، 10 سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد فارغ ہو کر اس کو اجازت بھی آپ جائیں مدرسہ کھولیں پڑھائیں۔ یہاں تو چھٹی نہیں ہے، یہ ہر وقت اپنے مرشد کے تصور میں رہتا ہے، ہر وقت ایک گھڑی بھی تصور سے ہٹ گیا وہ چیز جو ملنا ہے وہ رک جاتا ہے، اور ایک گھڑی اللہ نہ کرے مرشد کا نگاہ ہٹ جائے تو مرید کا زندہ رہنا معلوم۔ تو میرے بھی دوست، مجھ سے قبل سائن خطیب صاحب نے بہتر انداز میں آپ کو سمجھایا۔ حاجی صاحب کے دعوت پہ آئے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمیں نہ علم ہے نہ کچھ ہے، ہمیں جو کچھ اپنے پیر نے نوازا ہے۔ کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں اولیاء راہ کند علم نصیب، بے حساب و بے کتاب و بے ادیب۔ اللہ والوں کا علم عجیب ہوتا ہے، عجیب علم ہے۔ ان کو ایسا علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو خود بھی ہیں اور ان کا سینہ منور ہے، لیکن اگر جاہل آ جائے تو عالم بنا دیتے ہیں، اور عالم آ جائے ان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ جیسے کو بھی مرشد کا ضرورت پڑا، فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ کے کامل کو جو نا مرشد کا ضرورت پڑا۔ جتنے علماء، جتنے امام گزرے ہیں، جتنے محدثین گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ والوں کے مرید تھے۔ اسی سے ہی مہربانی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بائیں جانب دل ہے، خیال رہے، اٹھتے بیٹھتے دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ یہ تصور ہے، یہ قلبی ذکر ہے۔ دیکھیں وہ مقام جو اللہ کے ولیوں کا، سبحان اللہ، آپ نے علماء کرام سے سنا کہ قیامت کا جب دن ہوگا گناہگاروں کو زنجیروں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں لے جائیں گے، اللہ کے عاشقوں کو بھی زنجیر میں پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ جہنم تو خوفناک جگہ ہے، لیکن یہ تو ایک خوشی کا جگہ ہے۔ لیکن اللہ والے
जन्नत के तालिब नहीं है, अल्लाह वाले अपने रब के तालिब हैं। जैसा कि साईं खिताब फरमा रहा था, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद श्री सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा अर्श अजीम के नीचे सोया हुआ है। इल्तिजा की कि मौला ये कब उठेगा? आवाज आया ये उठेगा नहीं, इसको उठाया जाएगा क़यामत के दिन। जब क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब होगा, अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों को हुक्म दे, फरिश्तों जाओ मेरे आशिक को उठाओ। ये रूहानी बातें हैं। आशिक को उठाओ, फरिश्ते आकर जब उठाएंगे तो पूछेगा क्या है? फरिश्ते कहेंगे क़यामत हुआ है, हिसाब किताब, जन्नती जन्नत में गए, जहन्नमी जहन्नम में गए, तू चल। तो कहते कहाँ? जन्नत। कहता मुझे जन्नत नहीं चाहिए। फरिश्ते अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, ऐ रब्बी करीम, ये तो जन्नत के लोग तो रोते हुए जन्नत की तरफ गए, कितनों ने दुआएं मांगी और कितनों को अल्लाह के महबूब ने शफाअत कराया, अल्लाह के वलियों ने शफाअत करके जन्नत में ले गए, ये तो जन्नत में जाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फरिश्तों आज देखो मेरे यार की उस ताकत को, देखो मेरे दोस्त की ताकत को, देखो जंजीरें लगा के खींचो। जब उसको जंजीरें लगा के खींचेंगे जन्नत की तरफ, उसको हिला नहीं सकेंगे। कहता है फरिश्तों तुम अपने मलकूती जोर लगा रहे हो, ताकत लगाया, यहाँ पर रब्बुल आलमीन के आशिक के दिल में कोई और ताकत है। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये तो जन्नत की तरफ जाता भी नहीं है, हम खींच भी नहीं सकते। अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा जाओ उसके कान में पैगाम सुना दो कि चलो जन्नत में रब का दीदार करो, ज़ियारत करो, दीदार करो। कहता जब ये सुनेगा तो बड़े खुशी के साथ चलेगा। दुनिया वालों ने कहा, अहले जिक्र ने लिखा है कि जो बंदा कहता है मैं नमाज इसलिए पढ़ूंगा कि मुझे जन्नत मिले, ये तो सौदागिरी है बाबा, ये इबादत नहीं है। या अल्लाह मैं नमाज पढ़ूं तो मुझे जन्नत दे, आशिकों की बातें हैं। या अल्लाह मैं नमाज इसलिए पढ़ूं कि मुझे जहन्नम से बचा, ये बात नहीं है। तो अल्लाह के लिए नमाज पढ़, रब का कुर्ब हासिल कर, फिर जन्नत वैसे अल्लाह ताला की तरफ से आता है, तुझे मिलेगा। इसलिए तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा आँख एक हाथ में आग थी और एक आग में पानी, कहा मैं उस जहन्नम को बुझाती हूँ जो उसके खौफ से लोग इबादत करते हैं, और इस आग से उस जन्नत को जलाती हूँ जो इसके मोहब्बत में इबादत करते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको औलिया कामलीन के जो वाक़या सुनते हैं, जो बयान करते हैं, हकीकी उस सबक को अल्लाह ताला ने अदा कर पढ़ने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए, उसके नक्शे कदम पर अल्लाह ताला चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलात व सलाम पढ़े उसके बाद दुआ।